सितारों पर कमंद एपिसोड 10। बहरहाल इस हवाले से उसने सर सरमत और हुमायूं से कोई बात नहीं की। क्रिस्टल ने भी अभी तक कल रात वाला वाकया सर सरमत या हुमायूं के गोश गुजार नहीं किया था। ताहम उसके अंदर से महसूस हो रहा था कि वो ल्यूपिड की शदीद बदतमीजी और हाथापाई के बारे में जल्द ही अस खुद सरमत साहब को बता देगी। सरमत साहब की बातों से आदिल के दिलो दिमाग में एक नया जोश लहरें लेने लगा था। न जाने क्यों उसे लग रहा था कि अगर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे सरमत साहब कह रहे हैं तो इस बार वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। वो दौलत का भूखा नहीं था, लेकिन फिल वक्त हालात ने दौलत को उसकी जरूरत बना दिया था। अटल जरूरत। उसे किसी की खातिर एक मुकर्ररा रकम हासिल करना थी और अपनी जान दांव पर लगाकर भी करना थी। 2 रोज बाद अगस्त की 22 तारीख थी और यही उन लोगों के केटू की तरफ रवानगी का दिन था। सरमत साहब ने क्रिस्टल और हुमायूं को भी तैयारी की हिदायत जारी कर दी। ये जानकर आदिल को हैरत हुई कि जख्मी टांग के बावजूद सरमत साहब खुद भी इस सफर पर जाने का इरादा रखते हैं। उनकी टांग पर घुटने से ऊपर तक प्लास्टर था और वो बेसाखियों के सहारे ही चल सकते थे। सरमत साहब के अंदाजे के मुताबिक आने जाने में तकरीबन 20 रोज लग जाने थे। 10 रोज वहां क़याम था, यानी ये कुल तकरीबन 1 महीने का सफर था। आदिल एक बार फिर मां के पास गुजरावाला पहुंचा, उनको अपनी खैर खैरियत से आगाह किया और दुआओं का तालिब हुआ। वालदा के लिए भी ये बात इत्मीनान का बाइस थी कि वो 1 माह के लिए लाहौर और गुजरावाला से दूर जा रहा है। इस तरह वो उस झगड़े के असरात से दूर निकल जाएगा जो वहां पालपुर गांव में हुआ था। बल्कि मां तो चाह रही थी कि वो 1 माह के बजाय 2-4 माह के लिए कहीं दाएं बाएं हो जाए। आदिल ने मां को तसल्ली तशफ़ी दी और खर्चे के लिए रकम वगैरह देकर लाहौर वापस आ गया। उस रोज वो रात को देर तक सादिक से फोन पर राब्ता करने की कोशिश करता रहा, लेकिन राब्ता नहीं हुआ। उसने कबाड़ खाने के साथ वाले दुकानदार से राब्ता किया। उसने बताया, सादिक भाई दोपहर से नजर नहीं आ रहा, गेट को ताला लगा हुआ है। आदिल ने पूछा, उसकी पिकअप अंदर ही है? नहीं, वो भी नहीं है, शायद उसी पर गया होगा, लेकिन वो जब जाता है तो बताकर जाता है। शायद कहीं जल्दी में चला गया है। हाँ ठीक है, वो रात को या सुबह जब भी आए उससे कहना कि मुझे फोन कर ले। इस वक्त तो उसका फोन भी बंद जा रहा है। अगले रोज कई काम करना थे। आदिल और हुमायूं सफर की तैयारी में मसरूफ रहे। कुछ फूड टिन पैक कराया गया, एक नया टेंट खरीदा गया। कोपैमाई के सामान में जो कमी थी वो पूरी की गई। हुमायूं वाला लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल राबे खान और फौलाद जान के साथ ही बर्फ की कब्र में दफन हो गया था। उसी लाइसेंस पर नया हथियार इशू कराने के लिए हुमायूं कई दिन से कोशिश कर रहा था। सरमत साहब के कर्म फरमा के ताउन से पिस्तौल दस्तयाब हो गया। दोपहर के वक्त आदिल को फिर सादिक का ख्याल आया। सादिक का फोन हस्बे साबिक खामोश था। उसने पड़ोसी दुकानदार को फोन किया। उसने बताया, सादिक भाई रात को भी नहीं आया, कबाड़ लाने वाले लड़के बार बार उसका पूछ रहे हैं। आदिल को कुछ परेशानी लाहक हुई। वो इस तरह का गैर जिम्मेदार तो नहीं था। अपने गांव के अब्दुल कदीर का लैंडलाइन फोन नंबर आदिल के पास मौजूद था। आदिल ने उसे फोन किया और दरखास्त की कि वो जरा सादिक का पता लगाने की कोशिश करे। खुद वो एक बार फिर हुमायूं और क्रिस्टल वगैरह के साथ मिलकर सफर की तैयारी में मसरूफ रहा। रात को भी सादिक के बारे में कोई इत्तला नहीं मिली। सुबह सवेरे जब हुमायूं, क्रिस्टल और सर सरमत वगैरह एबटाबाद रवानगी के लिए गाड़ियों में बैठ रहे थे, एक और परेशान कुन इत्तला आदिल को मौसूल हुई। ये इत्तला उसके दोस्त अब्दुल कादिर ने ही उस तक पहुंचाई थी। अब्दुल कादिर का फोन आया तो आदिल समझा कि शायद वो सादिक के बारे में कुछ बताएगा, लेकिन कादिर ने सादिक के बजाय लाली गांव की बात की। उसने कहा, यार आदे, मुझे एक परेशान करने वाली इत्तला मिली है। क्यों, क्या हुआ? आदिल चौंका। कल रात 10-11 बजे के करीब तेरे मामे तुफैल के घर में एक डाकू घुसा है। हो सकता है उसका कोई साथी भी हो जो घर से बाहर खड़ा हो। तेरा मामा जख्मी हुआ है और तहसील अस्पताल में है। आदिल सन्नाटे में रह गया। उसने मुमानी की खैर खैरियत पूछी और बच्चों की भी। कादिर ने कहा, बच्चे तो ठीक हैं, पर तेरी मामी को भी चोटें आई हैं। वो सर पर चोट की वजह से 1.5-2 घंटे बेहोश रही है।
ہاں لیکن اب ٹھیک ہے. کوئی جنونی سا بندہ تھا. کسی وزنی چیز سے سب کے سر پر ضربے لگائی ہیں. بڑے بچے کا سر بھی زخمی ہے. 14-15 ٹانکے لگے ہیں اسے. گھر میں نقد پیسے بھی تھے لیکن ڈاکو صرف سونے کی چیزیں لے کر گیا ہے. عادل کے لیے یہ شدید دھچکا تھا. پتہ نہیں کیوں ایک خیال اس کے ذہن میں بجلی کی طرح چمکا اور اسے اپنے پورے جسم میں سنسناہٹ محسوس ہوئی. پچھلے 2 روز کی شدید مصروفیت میں وہ نسبت روٹ والے اس تحیر خیز منظر کو بھولا ہوا تھا. لوگوں کے ہجوم میں مالکانِ زادہ کے چہرے کی تمتمائی ہوئی جھلک اور مالکانہ زادہ اس کی معلومات کے مطابق مر چکا تھا. عادل کو محسوس ہوا کہ اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. صادق بھی پرسوں سے لاپتہ تھا. گاؤں میں ماموں طفیل کے گھر پر یہ پراسرار حملہ, کہیں نسبت روٹ والے منظر, اور ان دونوں واقعات میں کوئی تعلق تو نہیں تھا. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ کہیں یہ پاؤندہ عامل مرا نہ ہو, ابھی زندہ ہو. یہ عادل ہی تھا جس نے مالکانہ زادے کے سر پر پیچھے سے کلاڑی کی الٹی ضرب لگائی تھی اور اسے بے بس کرنے میں رمزی وغیرہ کی مدد کی تھی. بہرحال عادل نے فوراً ہی اس خیال کو اپنے ذہن سے چھٹک دیا. اپنا یہ خیال اسے ایک دور تراز قیاس آرائی ہی کی طرح لگا. اس نے قادر سے پوچھا, مامی اب مکمل ہوش میں ہے؟ قادر نے ہاں جواب دیا. عادل نے پوچھا, اس نے کچھ بتایا اس بندے کے بارے میں؟ وہ کہتی ہے کہ وہ اس گاؤں یا علاقے کا تو نہیں لگتا تھا. اس نے اپنا چہرہ ایک کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا اور بڑے گھیر کی شلوار کے ساتھ قمیص پہن رکھی تھی. تمہاری مامی اس کی آواز نہیں سن سکی؟ قادر نے عادل کو بتایا کہ لاہور میں صادق کا ابھی کوئی پتہ نہیں ہے. عادل نے قادر سے درخواست کی کہ وہ صادق کے یار دوستوں سے مل کر اس کا کھوج لگانے کی کوشش کرے. اس کے سفر کا شیڈیول بڑا سخت تھا, ورنہ ایسے حالات میں عادل یہاں رک جاتا اور اس سارے معاملے کو دیکھنے کی کوشش کرتا. اس کے ذہن میں بار بار یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ کہیں ماموں طفیل کے گھر میں پیش آنے والے واقعے کے پیچھے تایا فراست کے بیٹوں قاسم اور عاصم وغیرہ کا ہاتھ نہ ہو. باغ والے واقعے کے بعد وہ بہت بھڑکے ہوئے تھے. انہیں یہ رنج بھی ہو سکتا تھا کہ ماموں طفیل نے ماں بیٹے یعنی عادل اور اس کی ماں کو بطور مہمان اپنے گھر میں ٹھہرایا ہوا تھا. بطور مقررہ وقت پر وہ لوگ براستہ سڑک ایبٹ آباد کے لیے روانہ ہو گئے. وہ 2 گاڑیوں میں تھے. دوسری اسٹیشن وین تھی. اس وین میں زیادہ تر ان کا ساز و سامان ہی تھا. عادل کچھ خاموش تھا. کیا بات ہے عادل, تم گمسم ہو؟ سرمد صاحب نے پوچھا. نہیں سر, ایسی تو کوئی بات نہیں, وہ زبردستی مسکرا کر بولا. وہ جانتا تھا کہ سرمد صاحب کی نگاہیں بندے کے اندر دور تک دیکھ لیتی ہیں. ان کے سامنے جھوٹ بولنا آسان نہیں ہوتا تھا. انہوں نے اپنی پلاسٹر شدہ ٹانگ کو ہولے سے اٹھا کر اس کی جگہ تبدیل کی اور بولے, عادل تمہیں پتہ ہے مجھے دنیا میں سب سے پیارے لوگ کون لگتے ہیں؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے بولے, وہ جو اپنا دکھ اور گہری پریشانی سینے میں چھپاتے ہیں اور مسکرانے والوں کے ساتھ مسکراتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے عادل. لیکن سر, وہ بات کاٹ کر بولے, تم کچھ بھی کہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم پرسوں سے کچھ فکر مند ہو, اور یہ فکر مندی گاؤں کے حالات والی فکر مندی سے علیحدہ ہے. میرا مطلب ہے کہ شہزادی والی فکر مندی کے علاوہ بھی کوئی اور پریشانی ہے. عادل نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا, سر مجھے ایک بات بتائیے, یہ مالکانِ زادہ کون تھا؟ میرا مطلب ہے کیا یہ واقعی کوئی عامل وغیرہ تھا یا اس نے بس ڈھونگ رچایا ہوا تھا؟ یہ مالکانِ زادے کا خیال تمہارے دماغ میں اچانک کیوں آ گیا؟ بس یوں ہی سر. مالکانِ زادہ جیسے لوگوں کے بارے میں کچھ بھی یقین سے کہنا مشکل ہوتا ہے. بہرحال جب بہت سے لوگ کسی شخص کے انوکھے پن پر یقین رکھیں اور مسلسل رکھیں تو پھر اس کے پیچھے کوئی چھوٹی بڑی وجہ تو ضرور ہوتی ہے. بسا اوقات وہ وجہ ہمارے عقیدے اور اعتقاد کا سبب بھی بن جاتی ہے. بہرحال ذاتی طور پر تو یہ شخص مجھے کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا تھا. عادل نے کہا, سر بدھ کی صبح جب میں آپ سے ملنے آپ کی رہائش گاہ کی طرف آ رہا تھا, نسبت روڈ کے چوک میں میں نے مالکانِ زادہ کو دیکھا, یا یوں کہہ لیں کہ میں نے اس کی ایک جھلک دیکھی, بالکل واضح اور صاف. سرمد صاحب ایک دم خاموش سے ہو گئے.
गाड़ी तेजी से हाईवे पर भागी जा रही थी। वो खिड़की से बाहर खेतों खलियानों के सिलसिले को देखते हुए बोले, कहीं ये वही नजरी धोखे वाली बात तो नहीं थी? आदिल ने मुअद्दब लहजे में कहा, सर, इस तरह का वहम या धोखा तो तब होता है जब आपके जहन में पहले से कोई डर, अंदेशा या फिर ख्वाहिश वगैरह मौजूद हो। मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ भी नहीं था और मैंने उसे तकरीबन 10-15 कदम के फासले से देखा है। वो जैसे अपने किसी ख्याल में मगन था। तेजी से चलता हुआ लोगों के पीछे ओझल हो गया। सरमद साहब की कुशादा पेशानी पर तफक्कुर की एक लकीर से नमूदार हो गई। उन्होंने आदिल की आंखों में देखते हुए कहा, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ? मेरा मतलब है दोबारा उसकी झलक या कुछ और? उसके बाद 2 वाक़े हुए हैं सर। अब मुझे पता नहीं कि यह अलहदा मामला है या फिर उनका ताल्लुक उसी वाक़े से है। सादिक जो कबाड़ के काम में मेरा पार्टनर है, परसों से लापता है। कम से कम अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। दूसरी तरफ गांव में मेरे मामू के घर डकैती की वारदात हुई है। आदिल ने वारदात की तफसील सरमद साहब के गोश गुजार की और बताया कि घर में घुसने वाला अपने हुली और डेल डोल से पहाड़ी इलाके का रहने वाला लगता था और उसने बेदर्दी से सबके सरों पर सर्प लगाई है। उसने मामू के बारे में भी बताया, जिनके सर पर बड़ा फ्रैक्चर हुआ था और वो अस्पताल में जेर इलाज थे। सरमद साहब ने तासुफ का इजहार करते हुए कहा कि अगर इन वाकयात का पता पहले चल जाता तो रवानगी के प्रोग्राम में रद्द बदल कर लिया जाता या फिर रवानगी से पहले इस मामले को क्लियर कर लिया जाता। आदिल भी इस बात को बखूबी समझ रहा था कि अब सफर मुलतवी करने या उसमें ताखीर करने की गुंजाइश नहीं है। उन्हें बाहर सूरत अब आगे ही बढ़ना होगा। वो जीटी रोड पर सफर करते हुए रावलपिंडी की तरफ रवां तवां रहे। साथ ही इस मौजू पर बात भी होती रही। सरमद साहब ने पुरसोच लहजे में कहा, मालकाने ज़ादा की मौत की खबर वॉकी टॉकी पर ही सुनी गई थी। बताने वाले उसके पाउंदा मुरीद थे। जाहिर है कि वो इस सिलसिले में झूठ तो नहीं बोल सकते थे। अकबी नशिस्ते क्रिस्टल अपने मखसूस लहजे में बोली, यस सर, हमने वॉकी टॉकी पर वो कॉल सुना था। बोलने वाले बहुत सैड थे। उन्होंने बताया कि अभी अभी मालकाने ज़ादा एक्सपायर हो गया। सरमद साहब ने कहा, ऐसा होता है, बाज दफा किसी को मुर्दा समझ लिया जाता है लेकिन उसमें वाइटल साइंस मौजूद होते हैं। बाद में वो समझ जाता है। लगता है कि मालकाना ज़ादे के साथ भी कुछ इसी तरह की बात हुई है। लेकिन सार, अगर वो जिंदा है तो ऐसा क्यों है वो इतनी दूर लाहौर आए और आदिल के फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से बाटला लेना का कोशिश करे? क्रिस्टल ने आंखें चपक कर कहा। सरमद साहब ने कार की खिड़की से बाहर पोटोहार के ऊंचे नीचे टीलों की तरफ देखा और बोले, इन पहाड़ों में रहने वाले कुछ लोगों के मिजाज बहुत मुख्तलिफ होते हैं। इनमें बदले और इंतकाम को भी खास अहमियत हासिल होती है और ये पाउंदे तो मजहबी लिहाज से भी हमसे बहुत मुख्तलिफ हैं। कुछ कुछ पुराने कैलाशों जैसी झलक पाई जाती है। मुझे बार बार वो लड़की याद आ रही है जो पिछले सफर में कैंप नंबर 2 पर हमारे और राबे खान वगैरह के दरमियान हुई थी। उसमें खुन्नाब कुल नाम के जिस बंदे को आदिल ने पहाड़ से नीचे गिराया, वो मालकाने ज़ादा का हिमायती और परिस्तार था। दूर नजदीक से उसकी मालकाना ज़ादे से कोई रिश्तेदारी भी थी। यही वजह थी कि वो राबे खान और फौलाद जान को चोटी पर जाने से बार बार मना करता था और वो झगड़ा उसी बात से शुरू हुआ था जिसमें खुन्नाब की जान गई। अगर मालकाने ज़ादा वाकई लाहौर में नजर आया है तो फिर उसका वास्ता खुन्नाब की मौत से भी हो सकता है। ऐन मुमकिन है कि वो आदिल को ढूंढ रहा हो। क्रिस्टल बोली, ये तो डेंजरस सिचुएशन है साहब, लेकिन सोचने का बात है, मालकाने ज़ादे को इस बात का नॉलेज कैसे हुआ कि खुन्नाब को आदिल ने पहाड़ से गिराया था? हाँ, ये सोचने की बात है। मुमकिन है खुन्नाब पहाड़ से गिरकर फौरी हलाक ना हुआ हो। बाद में जो पाउंदे हमारे पीछे ऊपर आए, उन्होंने उसे जिंदा हालत में देखा हो। बहरहाल अभी तो ये सारे मफरूजे ही हैं। सबसे अहम सवाल तो यह है कि ये मालकाने ज़ादा जिंदा है या नहीं। आदिल को अपनी वालदा की तरफ से भी फिक्र लाहक थी। उन्होंने रावलपिंडी के करीब गोजर खान में थोड़ी देर के लिए गाड़ियां रोकी। आदिल ने गुजरावाला में अपने खालू अता शाह के एक वाकिफकार को फोन किया। उसने खालू अता शाह से आदिल की बात करा दी।
عادل نے خالو عطا کو خطرے سے آگاہ کیا اور انہیں اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب رہا کہ وہ اس کی والدہ کو لے کر 1.5-2 ہفتے کے لیے شیخو پورا اپنے بڑے بیٹے کے پاس چلے جائیں۔ ان کا سفر جاری رہا۔ 2 روز بعد وہ ایبٹ آباد سے شاہراہ قراقرم پر سفر کرتے ہوئے اور بشام داسو وغیرہ سے ہوتے ہوئے اسکردو روڈ پر آ گئے۔ یہاں شگائی نامی گاؤں سے آگے انہیں پیادہ سفر کرنا تھا۔ حسب سابق یہاں گاڑیاں چھوڑ دی گئیں۔ پروگرام کے مطابق سرمد صاحب کے لیے سواری کے واسطے ایک نہایت عمدہ خچر کا انتظام کیا گیا تھا۔ سامان وغیرہ کے لیے بھی 2 ٹٹو موجود تھے۔ کسی ہنگامی صورتحال کے لیے ایک اضافی خچر کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ سرمد صاحب کی ہمت قابل داد تھی۔ وہ زخمی حالت میں اتنے کٹھن سفر کے لیے نہ صرف آمادہ تھے بلکہ لیڈنگ رول بھی ادا کر رہے تھے۔ عادل بہت گمسم تھا۔ اس کے دل و دماغ میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ بہرحال اپنی اندرونی کیفیت اس نے بس اپنے تک ہی رکھی تھی۔ وہ ساتھیوں کو پریشان کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ عادل کی پریشانی کی وجہ ایک فون کال تھی۔ یہ فون کال اس نے چلاس کے نزدیک ایک ریسٹ ہاؤس میں سنی تھی۔ کال کرنے والا اس کا گاؤں کا دوست عبد القدیر تھا۔ قدیر نے کہا تھا کہ وہ اسے خواہ پریشان کرنا نہیں چاہتا، لیکن ضروری بات ہے اس لیے وہ بتانے پر مجبور ہو رہا ہے۔ تمید کے بعد اس نے کہا تھا کہ وہاں لالی اور پالپور کے جڑواں دیہات میں زبردست ہلچل ہے۔ لگتا ہے کہ اس کے تایا فراست کی حویلی میں کوئی بہت بڑا واقعہ ہوا ہے جسے عام لوگوں سے چھپایا بھی جا رہا ہے۔ پالپور گاؤں میں جو شدید افراتفری مچی ہوئی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ واقعہ بہت بڑا ہے۔ اس واقعے کا ذمہ دار بھی عادل ہی کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ خود کو ذمہ دار ٹھہرائے جانے پر عادل ہکا بکا رہ گیا۔ وہ تو باغ والے احاطے میں تایا فراست کے بیٹوں اور ملازموں سے اتنی بے عزتی کرا کے بھی مشتعل نہیں ہوا تھا اور اپنی والدہ کو لے کر خاموشی سے گاؤں سے نکل آیا تھا۔ اب پتہ نہیں اس پر کیا الزام لگایا جا رہا تھا۔ عبد القدیر نے اپنی اطلاع میں اس سفید پک اپ کا بھی ذکر کیا جو عادل کے دوست صادق کے استعمال میں تھی۔ قدیر نے بتایا کہ وہ سفید پک اپ پالپور سے تقریباً 2 میل دور سرکنڈوں میں کھڑی ملی ہے اور شاید اسی پک اپ کی وجہ سے حویلی میں ہونے والے واقعے میں عادل کو ملوث سمجھا جا رہا ہے۔ قدیر نے اطلاع دی کہ تایا فراست اور چودھری مختار کے کارندے ہتھیاروں سے لیس ہو کر چاروں طرف دندنا رہے ہیں اور ہر اس شخص سے برا سلوک کر رہے ہیں جس کا عادل یا اس کی والدہ یا ماموں سے کوئی تعلق واسطہ رہا ہو۔ اس کال نے عادل کو بہت فکر مند کر دیا تھا۔ تسلی کی صرف ایک ہی بات تھی کہ وہ پہلے ہی والدہ کو خالو عطا شاہ کے ساتھ شیخو پورا کے دور افتادہ گاؤں کی طرف روانہ کر چکا تھا۔ اب پتہ نہیں وہاں تایا کے گاؤں میں کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اتنی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ اگر حویلی میں کچھ ہوا تھا تو پھر یہ اور بھی خطرناک بات تھی۔ عادل کے دل سے شہزادی کے لیے خیر و عافیت کی دعا نکلی۔ ایک اور چیز جو بری طرح الجھا رہی تھی وہ گاؤں کے قریب صادق کی سفید پک اپ کی موجودگی تھی۔ وہ پک اپ لاہور سے اتنا طویل سفر کر کے بھاولپور کے اس دور دراز گاؤں تک کیسے پہنچی؟ یہ امکان تو تھا کہ صادق نے گاؤں میں عادل کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اپنے طور پر کوئی قدم اٹھایا ہوگا، حالانکہ اسے بہت رنج بھی تھا۔ شروع میں عادل نے اس سے اصل بات چھپائی تھی لیکن بعد میں تو بتا دی تھی۔ عادل کی سوچ کے گھوڑے ایک بار پھر نسبت روڈ کے چوک میں نظر آنے والے عجیب منظر کی طرف دوڑنے لگے۔ نہ جانے کیوں اس کی چھٹی حص بار بار کہہ رہی تھی کہ اوپر تلے پیش آنے والے ان واقعات میں اور نسبت روڈ کے منظر میں کوئی نہ کوئی تعلق ہے، کوئی گہرا تعلق۔ ایک بار تو اس کے جی میں آئی کہ وہ سرمد صاحب سے کہہ دے کہ وہ یہ سفر مزید جاری نہیں رکھ سکتا اور واپس جانا چاہتا ہے، لیکن پھر اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ غیر معمولی عزت اور بے عزتی کا سوال تھا۔ سرمد صاحب مہینوں سے جس کام کے لیے جان مر رہے تھے اس کا وقت آ گیا تھا، اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں تھا۔ پھر عادل کی محبت کے لیے بھی یہی فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ اگلے چند روز میں اس نے شہزادی کو ہمیشہ کے لیے کھو دینا تھا یا پھر پا لینا تھا۔ ہار جیت تو قدرت کے ہاتھ میں تھی، لیکن وہ اوپر والے کی بخشی ہوئی ہمت اور توانائی کو اس کی آخری حدوں تک استعمال کرنا چاہتا تھا، اور ایسا کرتے ہوئے اس کی موت بھی واقع ہو جاتی تو وہ خود کو سرخرو سمجھتا۔ سرمد صاحب خچر پر سوار تھے اور اس کے ساتھ ساتھ واکی ٹاکی پر کسی سے بات بھی کر رہے تھے۔
بات ختم کرنے کے بعد انہوں نے عادل کو مخاطب کیا اور بولے، یہ یہاں کا ایک بہت تجربے کار پورٹر انور شاہ ہے، اس سے بات ہو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ نوبل راک تک جانے والا راستہ پچھلی 2 بارشوں کے بعد کھل گیا ہے اور تقریباً 15 انگریز فیملیز وہاں پہنچ چکی ہیں، ابھی 10-15 مزید آئیں گی۔ پچھلے سالوں میں یہ تعداد اس سے بھی زیادہ ہوتی تھی، لیکن آج کل چونکہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس لیے لوگ محتاط ہیں۔ عادل نے کہا، میں نے سنا تھا سر، یہ غیر ملکی اپنی سیکیورٹی باہر سے بھی لے کر آتے ہیں۔ ہاں بھائی، سب روپے کا کھیل ہے، بلکہ پاؤنڈز کا کھیل ہے، اور پاؤنڈز ان کے پاس بہت ہیں۔ ایک گارڈ پر 10-10 لاکھ بھی خرچ کرنا پڑے تو کر سکتے ہیں۔ مقامی پورٹرز کو بھی یہ لوگ کھل کر روپیہ دیتے ہیں، اسی لیے جو ٹٹو ہمیں پچھلی دفعہ 500 روپے روزانہ پر ملا تھا، اب تکنی قیمت پر بھی مشکل سے حاصل ہوا ہے۔ اور ہاں، ایک اور خاص بات بھی انور شاہ سے معلوم ہوئی ہے، بلکہ بہت خاص بات۔ آخری الفاظ کہتے کہتے سرمد صاحب کا لہجہ دھیما اور راستارانہ ہو گیا تھا۔ عادل نے چلتے چلتے خود کو ان کے کچھ اور نزدیک کر لیا۔ وہ خچر پر بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا عادل کی طرف جھک گئے اور کہنے لگے، مالکان زادہ کے بارے میں ہمارا قافیہ درست ثابت ہوا ہے شاید۔ کیا مطلب سر؟ مالکان زادہ مرا نہیں، وہ تقریباً 12 گھنٹے سکتے کی سی حالت میں رہا تھا، پھر اس کے ہاتھ پاؤں میں حرکت نظر آنے لگی تھی۔ قریباً 18 گھنٹے بعد وہ ہوش میں آ گیا تھا۔ اس خبر نے عادل کو بری طرح چونکایا، اس کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ عادل نے کہا، سر اب مجھے یقین ہونے لگا ہے کہ وہاں ہمارے دیہات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کسی نہ کسی طور پر اس مالکان ذاتی کا ہاتھ ہے۔ سرمد صاحب نے معاملہ فہم نظروں سے عادل کو دیکھا۔ کیا تمہیں وہاں کے بارے میں کوئی اور اطلاع بھی ملی ہے؟ ہاں جناب، عادل نے جواب دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ تفصیل بتاتا، خچر کی چڑھائی میں دشواری پیش آنے لگی۔ ایک پورٹر نے آگے بڑھ کر اس کی لگام تھام لی۔ سرمد صاحب نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر عادل کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تاہم رات کو کیمپ میں کھانا کھانے کے بعد جب سرمد صاحب اور عادل کو تنہائی ملی تو اس نے سرمد صاحب کو اس فون کال کے بارے میں بتا دیا جو اس نے چلاس کے قریب سنی تھی۔ اس فون کال کے بعد چونکہ سگنل آنا بند ہو گئے تھے، اس لیے مزید کوئی اطلاع نہیں مل سکی تھی۔ عادل نے کہا، سر وہاں تایا کے گاؤں پر پالپور میں کوئی بہت خاص واقعہ ہوا ہے۔ اندازہ ہے کہ اس واقعے میں تایا کا چھوٹا بیٹا عاصم زخمی بھی ہوا ہے۔ حویلی میں اور پورے علاقے میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ مزید پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس واقعے کا الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے۔ شاید یہ سمجھا جا رہا ہے کہ میں نے اپنے دوست صادق کے ساتھ مل کر اس مار پیٹ کا بدلہ لیا ہے جو باغ والے احاطے میں میرے ساتھ ہوئی تھی۔ عادل نے سرمد صاحب کو بھی بعد میں تمام تفصیل سے آگاہ کر دیا تھا اور اس فون کال کے بارے میں بھی سرمد صاحب کو بتا دیا تھا۔ سرمد صاحب توجہ سے سنتے رہے۔ انہوں نے پوچھا، لیکن تمہارے ساتھ ساتھ صادق کو بھی کیوں ملوث کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ وہ پک اپ ہے سر جو گاؤں کے قریب سرکنڈوں سے ملی ہے۔ وہ صادق کی پک اپ ہے۔ گاؤں کے پرانے چوکیدار کے علاوہ اور کئی افراد نے لاہور میں یہ پک اپ دیکھی ہوئی ہے۔ سرمد صاحب کی کشادہ پیشانی پر سوچ کی لکیریں تھیں۔ وہ کہنے لگے، اگر ان معاملات میں مالکان زادے کا ہاتھ ہی ہے تو ممکن ہے اس نے پہلے صادق کو غائب کیا ہو اور پھر اس پر تشدد کر کے دیگر معلومات حاصل کی ہوں۔ ان معلومات کی روشنی میں وہ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے تمہارے گاؤں جا پہنچا ہو۔ تمہاری خوش قسمتی کہ اس کی آمد سے ایک دن پہلے تم اور تمہاری والدہ گاؤں سے نکل آئے۔ جی بالکل سر، یہی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ سرمد صاحب اور عادل تادیر اس سنگین موضوع پر بات کرتے رہے اور قیافہ لگانے کی کوشش کرتے رہے کہ وہاں پالپور گاؤں میں کیا کچھ ہوا ہوگا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ تایا فراست کا چھوٹا بیٹا عاصم صرف زخمی نہ ہوا ہو بلکہ جان سے چلا گیا ہو، لیکن اگر ایسی بات ہوتی تو پولیس میں رپورٹ ضروری تھی، اور قدیر کی فون کال میں کہیں بھی اس طرح کا ذکر نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ہمایوں اور کرسٹل بھی اس گفتگو میں شریک ہو گئے۔ مالکان زادے کے زندہ ہونے اور لاہور میں دیکھے جانے کی اطلاع ان دونوں کے لیے بھی حیرت انگیز تھی۔ عادل کا دل بجھا ہوا تھا۔ کسی وقت اسے خدشہ محسوس ہوتا تھا
کہ کہیں وہ آخری کوشش کرنے سے پہلے ہی شہزادی کو ہار نہ جائے۔ گاؤں میں جس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، یقینی بات تھی کہ تایا کے دل میں اس کے لیے رہی صحیح ہمدردی بھی ختم ہو جانا تھی۔ آخری ملاقات میں اس نے تایا سے پھر تھوڑا سا وقت لے لیا تھا۔ اب اس تازہ واقعے کے بعد پتہ نہیں وہ وقت موجود رہنا تھا یا نہیں۔ اب وہ سفر کے ایسے مرحلے میں تھے کہ یہاں سے واپسی کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ انہیں آگے بڑھنا تھا، صرف آگے، نوبل راک کی طرف، جہاں سناترا برادری کے شوقین جمع ہو چکے تھے اور ایک نہایت خطرناک کھیل شروع ہونے والا تھا۔ انہوں نے 6-7 دن تک حد الامکان تیز رفتاری سے سفر کیا۔ سردی اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گاہے بگاہے ہڈیوں میں کودا جما دینے والی ہوا سے بھی واسطہ پڑتا تھا۔ 2 راتیں ایسی بھی گزری جب صبح تک آسمان سے پانی برستا رہا اور بادل دھاڑتے رہے۔ برق آسمانی سے جب کیٹو اور اس کے نواحی چوٹیاں روشن ہوتی تو یوں لگتا تھا کہ جیسے اچانک ایک طلسمی منظر آنکھوں کے سامنے آ کر اوجھل ہو گیا ہے۔ یہ بڑی ہمت اور برداشت کا سفر تھا، لیکن ہمت اور برداشت کا اصل امتحان تو سرمد صاحب دے رہے تھے۔ ان کا حوصلہ دیکھ کر عادل کو ایک ایسا سبق مل رہا تھا جو نصیحتوں کے 1000 الفاظ پر بھاری تھا۔ خوشی تکلیف میں پوشیدہ ہے، جتنی زیادہ تکلیف اتنی زیادہ خوشی۔ کتنی سادہ سی مساوات تھی یہ۔ شاید اسی مساوات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر مشرق نے بھی کہا تھا کہ انسان خود کو اس درجے تک پہنچا سکتا ہے جہاں خدا ہر تقدیر سے پہلے اپنے بندے سے پوچھتا ہے کہ اس کی مرضی کیا ہے۔ سرمد صاحب کا فلسفہ حیات یہی تھا کہ اپنا سینہ کشادہ کر کے اور آنکھیں بند کر کے اپنے راستے میں آنے والی تکلیفیں جھیلتے چلے جاؤ، اور یہ ایمان رکھو کہ ان کا صلہ کسی نہ کسی صورت میں مل کر رہتا ہے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ صلہ تمہاری من مرضی سے ملے تو پھر خود پر باقی خوشیوں اور راحتوں کے دروازے بھی بند کرتے چلے جاؤ۔ صرف وہی دروازہ کھلا رہنے دو جو تمہارا من چاہتا ہے، اور خدا سے دعا کرو کہ وہ اسی من چاہے دروازے سے تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں دے۔ اکثر و بیشتر ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طریق پر چلتے ہوئے عادل نے بھی اپنے حصے کی خوشیوں کے لیے صرف شہزادی والا دروازہ کھلا رہنے دیا تھا، باقی سارے دروازے بند کر دیے تھے۔ سرمد صاحب ہمایوں اور کرسٹل وغیرہ کی طرح وہ بھی بالکل سادہ غذا کھا رہا تھا، خود کو دنیاوی آسائشوں سے دور کر رہا تھا، جان توڑ مشقت کو شعار بنا رہا تھا، تن آسانی پر جد و جہد مسلسل کے کوڑے برسا رہا تھا، بھوک پیاس کو اپنا متی کر رہا تھا۔ یہ باقی راحتوں کے دروازے خود پر بند کرنے والی بات ہی تو تھی، اور ایک ایسا ہی دروازہ شاید حسین نیلگوں آنکھوں والی کرسٹل بھی تھی۔ پچھلے سفر میں ایک طوفانی شب میں ایک ہیجان خیز تنہائی کے نرغے میں ہونے کے باوجود عادل نے خود پر یہ دروازہ یکسر بند رکھا تھا۔ آخر ان کے سفر کا وہ مرحلہ آیا جب انہوں نے ایک تنگ درے کو کراس کیا اور ایک کشادہ وادی میں داخل ہو گئے۔ دراصل یہی وہ تنگ درہ تھا جو جولائی اگست میں ہونے والی تیز بارشوں کے بعد کھلتا تھا اور وادی میں جانے کا راستہ بناتا تھا۔ بارش کا بہت سا پانی جھیل کی صورت میں جمع ہو کر لاکھوں ٹن برف کو درے کے اندر سے دھکیل دیتا تھا۔ وادی کے چند گھنٹے کے سفر کے بعد ہی انہیں رنگ برنگے خیموں کی کئی قطاریں نظر آ گئیں۔ برف کی سفید چادر پر یہ خوبصورت سی عارضی بستی تھی۔ بہت سے مرد و زن اس بستی میں چلتے پھرتے نظر آئے۔ کافی بڑی تعداد میں بار برداری کے جانور بھی یہاں موجود تھے، ان میں زیادہ تر خچر تھے۔ انگریزوں کے علاوہ مقامی لوگ بھی یہاں دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ بوسیدہ لباسوں والے مقامی پورٹرز بھی تھے۔ قریب پہنچنے پر کئی جگہ غیر ملکی مسلح گارڈز بھی دکھائی دیے۔ اس کے علاوہ جنریٹر کی گھوں گھوں بھی سنائی دی۔ یہ جنگل میں منگل کا سما تھا۔ اور پھر عادل کی نگاہ اس عظیم الشان پہاڑ نما چٹان پر پڑی جس پر چڑھائی کے مقابلے ہونا تھے۔ اس ہیبت ناک چٹان کی اونچائی 2000 فٹ سے کچھ ہی کم ہوگی۔ اس کا بالائی سرا آسمان کو بوسہ دیتا محسوس ہوتا تھا۔ یہی نوبل راک تھی۔ نہ جانے کتنے زمانوں سے یہ اسی طرح سر بلند کھڑی تھی اور اپنی عجیب ساخت پر دانت کی طالب تھی۔ داہنے پہلو سے دیکھا جاتا تو اس کی بناوٹ کو کسی حد تک گرجے سے مشابہ بھی قرار دیا جا سکتا تھا۔
उन इंग्लिश फैमिलीज में से एक फैमिली क्रिस्टल की भी थी। क्रिस्टल के वालिदैन भी यहां मौजूद थे। क्रिस्टल ने आदिल को बताया कि ये लोग उससे नाराज हैं। इस नाराजगी की वजह यकीनन क्रिस्टल की रिवायत शिकनी ही थी। वो बेशक इंग्लैंड जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में रहती थी, लेकिन उसका खानदान उन कदामत पसंद खानदानों में से था जो आज भी 16वीं 17वीं सदी से आगे नहीं निकले थे। ये लोग आज भी रंग व नस्ल के कायल थे और उन तमाम पुराने रस्म व रिवाज को सीने से लगाए हुए थे जिनमें से बोरसवाही सहनियत की बू आती थी। उस पर तुर्रा ये कि ये खुद को तरक्की याफ्ता भी कहते थे। इन लोगों के नजदीक क्रिस्टल का लियोपर्ड से शादी से इनकार करना संगीन रिवायत शिकनी ही थी। यहां पहुंचकर आदिल को पहली बार कई डेविक्स और इरल वगैरह को देखने का इत्तफाक हुआ। ऊंची नाक, बारीक होंठ, अकड़ी हुई गर्दनें और पेश कीमत लिबास। वो अपनी गोरी चमड़ी को अपनी शान समझते थे और मकामी लोगों की तरफ देखते हुए उनकी निगाहों में बेसाख्ता एहसास बरतरी चमकारे मारने लगता था। बड़ी तोंदों और सुर्ख सफेद चेहरों वाले 2 इंग्लिश नवाबों से सरमद साहब की भी बात हुई। ये बातचीत आदिल से 15-20 कदम की दूरी पर हुई। सरमद साहब ने 1-2 बार हाथ से आदिल की जानिब इशारा किया, जैसे अंग्रेज मौजजीन को बता रहे हों कि ये वो मकामी लड़का है जो इन मुकाबलों में हिस्सा लेगा। दोनों अंग्रेज मौजजीन ने जिस अंदाज से आदिल को देखा वो बहुत तहकीर आमेज था, जैसे उन्होंने बज़बान खामोशी कहा हो कि यहां ख्वार करने के लिए किसको उठा लाए हो। ये अशराफिया के खेल हैं, इनमें ऐसे मकामी कब अपनी इज्जत बचा पाते हैं। सरमद साहब और उनकी टीम के लिए भी 3 टेंट मुनासिब जगह पर लगा दिए गए। ये देखकर आदिल को हैरत हुई कि अपने वालिदैन से मुख्तसर मुलाकात करने के बाद क्रिस्टल सरमद साहब के टेंट में वापस आ गई। सरमद साहब ने आदिल को लियोपर्ड के हवाले से पहले ही समझा दिया था। मजीद ताकीद के तौर पर उन्होंने कहा, लियोपर्ड भी पहुंच चुका है, यहीं कहीं घूम रहा होगा। यह मेरा हुक्म है कि तुम अकेले खेमे से नहीं निकलोगे। मैं किसी तरह की बदमज़गी नहीं चाहता। जो आपका हुक्म सर, आदिल ने कहा। वो तुम्हें मुश्तइल करने की कोशिश भी करे तो तुमने मुश्तइल नहीं होना। हम उसकी हर ज्यादती का बदला उससे खेल के मैदान में लेंगे। मैं बिल्कुल तैयार हूं सर। आदिल के सीने में एक जोश सा लहर लेने लगा। सरमद साहब ने कहा, और किसी भी मरहले में किसी से मरूब होने की जरूरत नहीं। हमारी तैयारी पूरी है और ये तैयारी उस मुकाबले के हिसाब से ही है। जब तुम उस नोबल रॉक को करीब से देखोगे तो तुम्हें अंदाजा होगा कि उसकी साख्त और सतह उसी चट्टान की तरह है जिस पर हमने तकरीबन 7 हफ्ते तक मुसलसल मशक की थी। मुझे इसका अंदाजा हो रहा है जनाब। असल मुकाबलों से पहले हमें 3-4 दिन मशक के लिए भी मिलेंगे। उस मशक से तुम्हें बहुत फायदा होगा। मेरा ख्याल है कि हम कल से ही अपना काम शुरू कर सकते हैं। टेम्परेचर -15 दर्जे था। एक खेमे में क्रिस्टल और सरमद साहब थे, दूसरे में आदिल और हुमायूं, तीसरे खेमे में जरूरी साजो सामान था। उनके 2 मुलाजमों और 2-3 पोर्टर्स को उन मुश्तरका टेंट्स में जगह मिली थी जो इसी मकसद के लिए लगाए गए थे। क्रिस्टल आज काफी बदली हुई नजर आती थी। उसमें संजीदगी पड़ गई थी। पिछले सफर में उसने जो शोखियां आदिल के साथ की थीं, उन्हें भी ब्रेक लग चुके थे। शायद उसने ज़हनी तौर पर आदिल को शहजादी के लिए अलविदा कह दिया था। यह सूरत हाल आदिल के लिए बहुत तसल्ली बख्श थी। रात को हुमायूं और आदिल खेमे में तन्हा थे। हुमायूं इतना गुमसुम रहता था कि उसके साथ रहकर बोरियत महसूस होने लगती थी। आज वो मामूल से ज्यादा ही खामोश था। क्या बात है हुमायूं भाई, आज तो बिल्कुल ही चुप लगी हुई है। क्या सोच रहे हो? आदिल ने कहा। उसने गहरी सांस ली और अपने बालों को पेशानी से हटाकर बोला, सोच रहा हूं कि तुम क्रिस्टल को उस अय्याश अमीर लियोपर्ड से बचा पाओगे या नहीं, और अगर खुदा न खास्ता वो इस बार भी कामयाब रहा तो वो उस बेचारी का क्या हशर करेगा। वो उसकी लौंडी की तरह होगी। बज़ाहिर तरक्की याफ्ता नजर आने वाले ये जागीरदार अंग्रेज अंदर से अब भी पुरानी सदियों में जी रहे हैं, जब यूरोप में बेतहाशा आका होते थे और लौंडी गुलाम कोड़ियों के मोल बिकते थे। आदिल ने कहा, अगर ऐसा हो गया और क्रिस्टल लियोपर्ड के पास चली गई तो तुम्हें दुख होगा? जाहिर है होगा।
کیا تمہیں نہیں ہوگا؟ ہمایوں نے الٹا سوال کیا۔ مجھے بھی ہوگا ہمایوں بھائی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کچھ زیادہ ہوگا۔ مجھے اب یقین سا ہو گیا ہے ہمایوں بھائی کہ تم کرسٹل کو پسند کرتے ہو۔ تم نے یہ بات ایک بار پہلے بھی کہی تھی اور میں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے، اور اس وقت بھی انکار کرتے ہوئے تمہارے چہرے پر ایسا ہی رنگ گزرا تھا ہمایوں بھائی۔ کیسا رنگ؟ اس نے خشک انداز میں کہا۔ وہی رنگ جو کچھ چھپاتے ہوئے بندے کے چہرے پر آتا ہے، عادل نے بے باکی سے کہا۔ ہمایوں چند لمحے تک خاموش نظر آیا، پھر حسب عادت گلا صاف کر کے بولا، چھوڑو یار، یہ بیکار کی باتیں ہیں۔ جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے، لیکن اگر ہو بھی تو زمین آسمان کا کیا میل؟ ہمارے اور اس کے اسٹیٹس میں زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے۔ عادل ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ لیکن ہمایوں بھائی، یہ زمین و آسمان والا محاورہ اب غلط ثابت ہو چکا ہے۔ یہ زمین آسمان کے ملنے کا دور ہے۔ ہم زمین کے باشندے چاند پر پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ لیکن یہ باشندے بھی تو سفید فام ہی ہیں۔ ہمایوں کے مختصر جواب نے عادل کو لاجواب کر دیا۔ وہ ایسی ہی چھوٹی سی مگر بڑی کامل بات کرتا تھا۔ اس سے پہلے کہ عادل کو کوئی جواب سوچتا، کرسٹل اندر آ گئی۔ وہ اپنا ہیڈ فون ڈھونڈتے ہوئے آئی تھی۔ سخت سردی کے باوجود وہ پینٹ شرٹ میں تھی اور بہت ہی اسمارٹ لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ہمایوں کی آنکھیں جھک سی جاتی تھیں، جیسے وہ اسے دیکھنے کی تاب نہ رکھتا ہو، یا پھر یہ کہ اپنی نظروں سے اس کی خوبصورتی کو میلا کرنا بھی نہ چاہتا ہو۔ وہ ہمایوں سے کم ہی بات کرتی تھی۔ وہ ہیڈ فون لے کر واپس چلی گئی۔ وہ دونوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر لیٹ گئے۔ ٹینٹ کے روشن کا کور ہٹا کر عادل نے باہر دیکھا۔ دور بلند و بالا نوبل راک ایک ہیولے کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ اس کی ٹاپ پر برف موجود تھی، بائیں طرف بھی برف دکھائی دیتی تھی، لیکن باقی اطراف میں سنگلاخ پتھر تھے۔ آج خلاف توقع آسمان صاف تھا۔ شہروں کے دھوئیں اور گرد سے پاک یہ آسمان گہرا سیاہ نظر آتا تھا، اور اس پر ہزارہ موتی جگمگا رہے تھے۔ یہ ستاروں کے جھرمٹ تھے۔ خیمے کے بچھونے پر لیٹے لیٹے عادل کو لگا جیسے نوبل راک ان ستاروں کو چھو رہی ہے۔ عادل کو اس نوبل راک پر کمن ٹالنا تھی، پھر ان ستاروں کو توڑ کر لانا اور اپنی شہزادی کی مانگ میں بھرنا تھا، اور ایسا کرتے ہوئے اس کی جان چلی بھی گئی تو کوئی پرواہ نہیں۔ زندگی یہیں پر تو ختم نہیں ہو جاتی۔ وہ یہاں شہزادی سے نہ مل سکا تو پھر اگلی دنیا میں ملاقات کا انتظار کرے گا، اور جب شہزادی اسے ملے گی تو اسے بتائے گا، شہزادی، میں نے اپنی سی پوری کوشش کی، اپنے جسم اور روح کی ساری توانائیاں تمہیں پانے کے لیے لگا دیں۔ اب جو میرے بس میں ہی نہیں تھا وہ کیسے کرتا؟ اب میں تمہارے سامنے ہوں، ہارا ہوا ضرور ہوں لیکن پشیمان نہیں ہوں۔ ایسے ہی عجیب و غریب خیالوں میں غلطا وہ سو گیا۔ سلیپنگ بیگ کی نرم ملائم گرمی نے نہ جانے کب تک اسے ڈھانپے رکھا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو مکمل خاموشی تھی۔ بس دور کہیں جنریٹرز کی مدھم گھوں گھوں سنائی دیتی تھی۔ اس نے رسٹ واچ دیکھی، رات کے 2:30 بجے تھے۔ خیمے میں مدھم سی روشنی تھی۔ اس نے دیکھا ہمایوں بیٹھا تھا، ٹارچ کی روشنی میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ وہیں لیٹے لیٹے عادل نے ذرا سا سر اٹھایا اور دیکھنے کی کوشش کی۔ یہ ایک انگلش کتاب تھی۔ تحریر کے علاوہ اس پر اسکیچ بھی بنے ہوئے تھے۔ عادل نے 1-2 دفعہ پہلے بھی ہمایوں کے ہاتھ میں یہ کتاب دیکھی تھی۔ اس میں 300-400 سال پہلے کے ہندوستان کے حالات و واقعات بیان کیے گئے تھے۔ عادل یہ دیکھ کر چونکا کہ خاموش تباہ ہمایوں کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے ہیں۔ کتاب کا جو صفحہ اس کے سامنے تھا، اس پر ایک الاؤ کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس الاؤ میں سے کئی انسانی ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے تھے، جیسے آگ میں جلنے والے مدد کے لیے پکار رہے ہوں۔ ایک اور اسکیچ بھی تھا جس میں گھوڑے وغیرہ دکھائی دیتے تھے، لیکن وہ ٹھیک سے عادل کو نظر نہیں آیا۔ پتہ نہیں اس کتاب سے ہمایوں کو کیا وابستگی تھی۔ وہ جس طرح خود ناقابل فہم تھا، اسی طرح اس کی ترجیحات اور دلچسپیاں بھی پراسرار تھیں۔ اس کے بارے میں عادل کو اب تک جو معلومات حاصل ہوئی تھیں، ان کے مطابق وہ چالاک،
اور اسکردو وغیرہ کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ اس کے والدین اس کے بچپن میں ہی اسے داغ مفارقت دے گئے تھے۔ کچھ عرصہ دادی نے اس کی پرورش کی، پھر وہ بھی چل بسیں۔ 10-12 سالہ ہمایوں کو اپنے طور پر زندگی کے راستے بنانے پڑے۔ سخت محنت اور جانفشانی اس کی کھٹی میں تھی۔ اس نے پہاڑوں کی دشوار گزار بلندیوں پر مختلف کام کیے، درخت کاٹے، شہد جمع کیا، کھالے فروغ کرنے کے لیے جانوروں کا شکار کیا، اور اس طرح کے بہت سے کام۔ وہ بلندیوں کا شناور ہو گیا۔ دشوار گزار پہاڑوں پر چڑھنا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو گیا۔ پھر اس کا رابطہ سرمد صاحب سے ہوا اور وہ مستقل طور پر ان کے زیر سایہ آ گیا۔ اس کے طور اتوار عجیب تھے، بہت کم بولتا تھا، بیٹھے بیٹھے کہیں کھو جاتا تھا۔ کبھی کبھی تو عادل کو لگتا کہ وہ کوئی بھٹکی ہوئی روح ہے۔ وہ جس طرح کتاب میں کھویا ہوا تھا، عادل نے مخل ہونا مناسب نہیں سمجھا اور اسی طرح لیٹے لیٹے آنکھیں پھر بند کر لی۔ کچھ دیر تک وہ اپنے گاؤں کے حالات اور واقعات کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتا رہا۔ پھر شہزادی کی صورت اس کی آنکھوں میں بس گئی اور وہ زیر لب شہزادی شہزادی پکارتے ہوئے دوبارہ سو گیا۔ اگلے روز نوبل راک کے عین نیچے اس کی ملاقات لیوپیٹ سے ہوئی۔ اس وقت سرمد صاحب اور ہمایوں بھی عادل کے ساتھ تھے۔ لیوپیٹ کے ساتھ بھی 2-3 انگلش نوجوان تھے۔ کثرتی جسم والے لیوپیٹ نے بڑی کینہ توز نظروں سے عادل کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک جگہ میڈیکل ٹیپ چپکی ہوئی تھی، گردن پر بھی چند دن پرانی چوٹ کے آثار تھے۔ یہ اس لڑائی کی نشانیاں تھیں جو ہوٹل کے آراستہ کمرے میں لیوپیٹ اور عادل کے درمیان ہوئی تھی۔ لیوپیٹ نے ایک جانب برف پر تھوکا اور سرمد صاحب سے مخاطب ہو کر انگریزی میں بولا، تو یہ ہے وہ پاکستانی گوریلا جسے جناب ہمارے مقابلے کے لیے چڑیا گھر سے نکال کر لائے ہیں۔ اس سے تو پہلے بھی جان پہچان ہے۔ سرمد صاحب نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیوپیٹ، تمہیں اس طرح کسی کا مذاق اڑانے کا حق نہیں ہے۔ مقابلے سے پہلے تم سب برابر ہو، مقابلے کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ کون زیادہ عزت کا حقدار ہے اور کون نہیں۔ لیکن جناب، اس جوکر کو ہمارے مقابل کھڑا کرنے کے لیے تو آپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے نا۔ اب اگر یہ آپ کی توقعات پر پورا نہیں اترا تو اس سے زیادہ بے عزتی آپ کو سہنا پڑے گی۔ میں ہر صورتحال کے لیے تیار ہوں، سرمد صاحب نے انگلش میں جواب دیا۔ غالباً آپ کو اس سے زیادہ فرق بھی نہیں پڑتا، ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ اس کے عادی ہیں۔ سرمد صاحب کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ عادل کو بھی اس کاٹدار فقرے کی پوری طرح سمجھ آئی تھی۔ عادل کے سینے میں چنگاریاں سی بکھر گئیں۔ تم اپنی زبان سنبھال کر بات کرو سفید بندر، عادل اردو میں دھاڑا۔ لیوپٹ کا چہرہ بھی انگارا ہو گیا۔ یو باسٹرڈ، سن آف پیچ، وہ پھنکارا اور تیزی سے عادل کی طرف آیا۔ اس کا گھونسا عادل کی چھاتی پر لگا۔ لیوپٹ کے 2 دوست بھی عادل کی طرف جھپٹے۔ سرمد صاحب بیساکھیوں کے سہارے آگے بڑھے اور اس کے سامنے آ گئے۔ رک جاؤ، رک جاؤ، وہ زور سے بولے۔ عادل جوابی حملے کے لیے تیار تھا، لیکن ایک مسلح گارڈ نے اسے عقب سے دبوچ لیا۔ چند دوسرے گارڈز نے لیوپیٹ اور اس کے دونوں ساتھیوں کو روک لیا۔ ہمایوں سمیت کئی افراد بیچ میں پڑ گئے اور یہ ہنگامہ سنگین صورت اختیار کرتے کرتے رہ گیا۔ بعد ازاں ان مقابلوں کے کرتا دھرتا لارڈ اورس ماؤنٹے اور دیگر معززین میں ایک میٹنگ ہوئی۔ سر سرمد اس میں شریک ہوئے۔ ایک ضابطہ اخلاق بنایا گیا اور طے ہوا کہ اگر کوئی بھی فرد رولز کے خلاف ورزی کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اگلے روز عادل نے سر سرمد کی زیر نگرانی پہلی بار مشق میں حصہ لیا۔ اس نے پہلی دفعہ نوبل راک کو بالکل قریب سے دیکھا۔ اسے سر سرمد کی دور اندیشی کا اعتراف کرنا پڑا۔ یہ نوبل راک 90-95% اسی چٹان سے ملتی تھی جس میں وہ پچھلے سفر میں مسلسل مشق میں مصروف رہے تھے۔ عادل کو بالکل اجنبیت محسوس نہیں ہوئی۔ اس چٹان کی اصل چڑھائی تقریباً 1600 فٹ تھی۔ پتھروں کی ایک عمودی دیوار تھی جس میں جگہ جگہ دراڑیں تھیں۔ کلائمبرز کو ان دراڑوں میں ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں کی ٹو پھنسا کر آگے بڑھنا ہوتا تھا۔ قریباً 20-20 فٹ کے فاصلے پر اینکر پوائنٹس پہلے سے موجود تھے۔
ان پوائنٹ سے رسے کو منسلک کر دینے کے بعد کوپہما کو گرنے سے تحفظ ملتا تھا۔ کوپہماؤں کے مسلسل چڑھنے اترنے سے چٹان پر نشان سے بن گئے تھے جو فاصلے سے دیکھنے پر لکیروں کی طرح نظر آتے تھے۔ اس دن عادل نے 4-5 گھنٹے تک مسلسل مشق کی۔ وہ ایک بار راک کی چوٹی تک پہنچا اور 2 بار آدھا آدھا سفر کیا۔ پسینہ اس کے جسم سے دھاروں کی صورت بہا تو اس کا جسم کھلنے لگا۔ وہ ہاتھ پاؤں کو زیادہ تیزی سے حرکت دینے کے قابل ہو گیا۔ اسے دیکھنے والے غیر ملکی چونک گئے اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ سرمد صاحب کسی معمولی لڑکے کو لے کر نہیں آئے ہیں۔ مشق ختم کرنے کے بعد جب وہ پسینے سے شرابور سر سرمد کے پاس آیا تو ان مقابلوں کے کرتا دھرتا لارڈ اوٹس بھی اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ سرمد صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ لمبی ناک اور عقابی آنکھوں والے لارڈ اوٹس نے بڑی فراخ دلی سے عادل کی کارکردگی کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ وہ اپنے حریفوں کو ٹف ٹائم دے گا۔ موسم نہایت خوشگوار تھا۔ سپہر کے وقت تیز دھوپ نکل آئی، برف پوش وادیاں اور چوٹیاں دمک اٹھی۔ کرسٹل بہت چست لباس میں نظر آئی۔ سلیو لیس شرٹ اور شارٹ پہنے وہ جاگنگ کے لیے تیار دکھائی دیتی تھی۔ عادل نے اسے ایک طرف لے جا کر بیٹھنے کو کہا۔ وہ بیٹھ گئی تو عادل بولا، کرسٹل، تم نے پچھلے چند ہفتوں میں خود کو کافی بدلا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ڈریسنگ کے سلسلے میں بھی احتیاط کرو۔ لباس جسم چھپانے کے لیے ہوتا ہے، نمایاں کرنے کے لیے نہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ وہ اپنی نیلی آنکھیں چھپک کر بولی۔ خود کو آئینے میں دیکھو اور خود سے پوچھو، عادل نے اس کے بالائی جسم سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دیر مسکراتی نظروں سے عادل کو دیکھتی رہی، پھر بولی، اوکے، ٹام کہتا تو ہم اس بارے میں چینج لاتا۔ آر یو ہیپی ناؤ؟ یس، لیکن ٹام کو بھی ہم کا ایک بات پر دھیان دینا ہوئے گا۔ ہاں کہو، وہ سنجیدگی سے بولی۔ لیوپٹ اور اس کے فرینڈز کی طرف سے بہت ہوشیار رہنا ہوئے گا۔ وہ تم کا کوئی نقصان کر سکتا۔ تم کو کھانے پینے میں بھی بہت وہ اٹک گئی۔ ہاں احتیاط کرنا چاہیے۔ عادل نے اس کا فقرہ مکمل کیا۔ یس، ہم یہی کہنا مانگتا۔ اسی دوران میں انگلش لڑکے لڑکیوں کی ایک ٹولی وہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے کرسٹل کو بتایا کہ شام کو ڈانس پارٹی ہے، وہ بھی ضرور انجوائے کرے۔ کرسٹل نے بہانہ بنایا کہ اس کے گھٹنے میں درد ہے۔ ایک لڑکی زور سے ہنسی اور کہنے لگی، اتنی بڑی فزیوتھراپسٹ کے اپنے گھٹنے میں درد ہے، اب ہم بیچاروں کا کیا ہوگا؟ شام کو واقعی جنگل میں منگل کا سما ہو گیا۔ پورٹرز کے خیموں کے پاس سے بہت سی خشک لکڑیاں لا کر کیمپ کے بیچوں بیچ ایک انبار سا لگا دیا گیا۔ اندھیرا گہرا ہوا تو انبار کو آگ دکھا دی گئی۔ ایک بڑا الاؤ روشن ہو گیا۔ انگریز خواتین و حضرات نے اس الاؤ کے گرد ڈیرے ڈال دیے۔ باربیکیو ہونے لگا۔ میوزک کی دھما دھم گونجنے لگی۔ نوجوان تھرکنا شروع ہو گئے۔ سرمد صاحب، عادل اور ہمایوں وغیرہ اس ہنگامے سے علیحدہ ہی رہے۔ کرسٹل وہاں چلی ضرور گئی تھی، لیکن ایک طرف بیٹھی رہی، حیران کن طور پر اپنے والد اور سوتیلی والدہ سے اس کی بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ روایت پسند انگریز باپ یقیناً بیٹی کی بغاوت سے نالا تھا۔ ویسے بھی اب کرسٹل بہت بدلی ہوئی نظر آتی تھی۔ اس پر مشرقی رنگ غالب آنے لگا تھا۔ دوسری لڑکیوں کی نسبت اس کا لباس بھی معقول تھا۔ وہ تو تقریباً نیم اوریاں ہو رہی تھیں۔ اپنے بڑوں کے سامنے ہی اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ اٹکھیلیوں میں مصروف تھیں۔ جوں جوں رات ہوتی گئی، محفل جوبن پر آتی گئی۔ وسکی اور واڈکا کے پیک چکرا رہے تھے۔ الکوہل اپنا رنگ جما رہی تھی۔ نشیلے قہقہوں کی آوازیں بتدریج بلند ہونے لگیں۔ اب کچھ بڑی عمر کے لوگ بھی ترنگ میں آ کر تھرکنے لگے تھے۔ پورٹرز اور دیگر مقامی لوگوں کو اس جگہ سے کافی دور رکھا گیا تھا۔ محفل عروج پر پہنچی تو لارڈز اوٹس خیموں کی طرف آئے اور سرمد صاحب سمیت ان دونوں کو بھی کھینچ کھانچ کر الاؤ کے پاس لے گئے۔ میوزک کی دھما دھم اب بہت بلند ہو گئی تھی۔ لڑکے لڑکیوں کا ایک گروہ دیوانہ وار ناچ رہا تھا۔ نیم اریاں جسم سازوں کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ مچل رہے تھے۔ اچانک عادل کو ہمایوں کا خیال آیا۔ وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایسے ہنگاموں سے ہمیشہ دور رہتا تھا۔ خاص طور سے آگ کے گرد بیٹھنا تو اسے کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ شروع میں عادل کا خیال تھا کہ شاید سرمد صاحب کے فلسفے کے مطابق
उसे सर्दी झेलना पसंद है, और जब नाकाबिले बर्दाश्त ठंड में आग की राहत मैसर होती थी तो वो सरमद साहब ही की तरह उससे दूर रहता है। लेकिन फिर उसे अंदाजा हुआ कि ऐसा नहीं है। उसे वैसे ही अंगीठी, आतिशदान और अलाव वगैरह पसंद नहीं थे। अब वो खामोशी से कहीं खिसक गया था। आदिल उठा और उसकी तलाश में निकला। वो टेंट में भी नहीं था। उसे ढूंढते ढूंढते आदिल कैंप से आगे तारीकी में निकल आया। जनरेटर्स के करीब से गुजरते हुए वो ढलवान पर आ गया। हुमायूं अगर कैंप से बाहर आया था तो उसी रुख पर गया था। दूसरी तरफ तो पोर्टर्स के खेमे थे और जानवरों के साइबान वगैरह बने हुए थे। टॉर्च आदिल के हाथ में थी। यहां छोटी बड़ी चट्टानें थीं और बर्फ के तोते थे। अचानक आदिल ने हुमायूं को देख लिया। पहले आदिल को उसके पांव ही नजर आए। वो एक पत्थर के पीछे टेक लगाए बैठा था, हमेशा की तरह गुमसुम और खोया हुआ। आदिल को देखकर वो जरा चौंका। आदिल उसके करीब ही एक हमवार पत्थर पर बैठ गया। यार, तुम क्यों करते हो ऐसा? एकदम ही अलग थलग होकर रह जाते हो? आदिल ने पूछा। बस आदत सी पड़ गई है, वो हस्बे आदत होले से बोला। हर अजीब आदत के पीछे कोई वजह होती है और तुम्हारी बहुत सी आदतें अजीब हैं। बस तुम्हें लगता होगा। नहीं हुमायूं भाई, ऐसा है, बिल्कुल है। अब अपनी यही आदत देखो। मैंने बहुत दफा नोट किया है कि सख्त सर्दी के बावजूद तुम आग के पास बैठना पसंद नहीं करते। एकदम बिदक से जाते हो, जैसे कोई डर बैठा हुआ हो तुम्हारे दिमाग में। वो चौंक सा गया, कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर बोला, तुम क्यों रहते हो हर वक्त मेरी खोज में? इससे क्या मिलेगा तुम्हें? हुमायूं भाई, जिसके साथ इतना वक्त गुजारा हो उसके बारे में जानने को दिल तो चाहता ही है ना। और फिर ये भी तो कहते हैं कि कभी कभी बंदा दीवारों से बात करके भी अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता है। हो सकता है कि तुम मुझसे बात करो तो उस बात में से कोई अच्छी बात निकल आए। उसने अजब यास भरे अंदाज में सर को नफी में हिलाया। कोई अच्छी बात नहीं निकलेगी आदिल, ये बहुत पुरानी बातें हैं। उन पर बस अफसोस ही किया जा सकता है या आहें भरी जा सकती हैं। गुजरे दिनों का नोहा सुनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। चलो छोड़ो, कोई और बात करो। अच्छा चलो, ये आग वाली बात तो बताओ, इतना एलर्जिक क्यों हो? क्या कोई वाकया है इसके पीछे? आदिल ने उसे दूसरी तरह से घेरने की कोशिश की। हुमायूं के होंठों पर बेसाख्ता एक गैर महसूस मुस्कुराहट खेल गई। तुम बड़े जिद्दी हो आदिल। हाँ, तुम जो भी कह लो हुमायूं भाई। वो पत्थर से टेक लगाए दूर कहीं बुलंद बाला चोटियों के हेवलों की तरफ देखता रहा। उनके ऊपर तारीक आसमान था और चमकते सितारे। आज उसका मूड कुछ अजीब सा था। आदिल के दिल ने गवाही दी कि शायद वो कुछ बताएगा। उसने हस्बे आदत खंकार कर गला साफ किया और बोला, तुम बांगड़ी के पीछे बसने वाले पाउंडों के बारे में क्या जानते हो? यही कि वो खाना बदोश लोग थे जो यहां आकर पक्के पक्के आबाद हो गए। नहीं आदिल, वो खोए खोए अंदाज में बोला। उनमें से कुछ खानदान खाना बदोश जरूर होंगे, लेकिन उनमें से अक्सर वही लोग हैं जिन्होंने कोई 350 साल पहले राजपूत बस्ती पर हमला किया और उसे तहस नहस कर दिया था। क्या मतलब है तुम्हारा हुमायूं भाई? ये उन्हीं बेरहम लोगों की नस्ल है आदिल। तुम्हें सारा वाकया मालूम ही है। हिंदू सरदार विश्वनाथ ने कबीले की एक लड़की से जबरदस्ती शादी रचाना चाही थी। राजपूत सरतपा मुजाहमत बन गए थे। कुछ नेक दिल मुसलमानों ने भी उनका साथ दिया था, मगर हिंदू सालार की ताकत के सामने उनकी पेश नहीं चली थी। वो सब मलिया मेट हो गए थे। हाँ, मैंने ये सारा वाकया सुना हुआ है, लेकिन हुमायूं भाई, तुमसे और तुम्हारी उदासी से उसका क्या ताल्लुक? हुमायूं की आंखों में आंसू चमके। वो अजीब अंदाज में बोला, मेरा ताल्लुक क्यों नहीं है? मेरा ताल्लुक है। वो मेरी ही कुछ लगती थी जिसने बोलते बोलते उसका गला रुंध गया। वो चुप हो गया। उसके सारे जिस्म पर लर्जा सा तारी था। फिर वो एकदम हिचकियों से रोने लगा। उसने अपना सर अपने ऊपर उठे हुए घुटनों में छुपा लिया। आदिल हक्का बक्का था। वो अजीब जज्बाती अंदाज में बोला, वो मेरी ही कुछ लगती थी जिसने अपने 2 साल के बेटे को गले से लगा लगा कर चूमा था, और फिर रोती हुई और चिल्लाती हुई
और उसकी तरफ देखकर हाथ हिलाती हुई चली गई थी, आग में कूदने के लिए, जल मरने के लिए। और वो मर गई थी, बहुत सी दूसरी लड़कियों और औरतों समेत मर गई थी। उसकी आखिरी आवाजें अब तक मेरे कानों में गूंजती हैं, मेरी रूह में छेद करती हैं। वो अपने खाविंद से कह रही थी, मेरे बच्चे का ध्यान रखना, इसके दूध का ध्यान रखना और इसकी दवाई का, और इसे बहुत प्यार देना, ये मेरी निशानी है तुम्हारे पास। और फिर वो चली गई थी, और एक दिन बाद वो भी चला गया था जिसे वो निशानी सौंप कर गई थी। विश्वनाथ के सिपाहियों से लड़ते लड़ते उसने भी जान दे दी थी। वो घुटनों में सर दिए सिसकता रहा। सन्नाटे में उसकी आवाज फैलती और दर्द को बढ़ाती रही। दूर कैंप के अंदर मौसीकी की लहरें डूबती और उभरती रहीं। अलाव की सुर्ख रोशनी दिखाई देती रही। आदिल बखूबी जानता था कि हुमायूं का इशारा किस वाक़े की तरफ है। वही सानेहा जब बहादुर राजपूतों ने अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए अपनी नौजवान औरतों को आग में डाल दिया था और खुद लड़ने के लिए निकल पड़े थे। एकदम आदिल के जहन में छमाका सा हुआ। उसे याद आया कि हुमायूं के पास अंग्रेजी जबान की जो तारीखी किताब है उसमें एक बहुत बड़े अलाव का स्केच है, और कल रात भी उसने हुमायूं को उसी स्केच को देखते और अश्कबार होते पाया था। कड़ी से कड़ी मिल रही थी। फिर एक और बात आदिल को याद आई और वो मजीद हैरान हुआ। उसकी मालूमात के मुताबिक हुमायूं भी राजपूत था, तो क्या किसी तौर पर उसका नसब उन्हीं राजपूतों से जा मिलता था जो विश्वनाथ से लड़ मरे थे? आदिल के जहन में उठने वाले ख्यालात जैसे हुमायूं ने पढ़ लिए, बिल्कुल टेलीपैथी जैसा अमल जो अक्सर हमें देखने को मिलता है। हुमायूं ने अपना सर घुटनों पर से उठाया, टांगे सीधी की और एक बार फिर पत्थर से टेक लगा ली। दूर खला में देखते हुए कतरे ठहरे हुए लहजे में बोला, ऐसा मत कहो आदिल कि मेरा ताल्लुक नहीं। मेरी रगों में उसी राजपूत कबीले का खून है। जो चंद बच्चे और लड़के किसी तरह जिंदा बच रहे थे वो पहाड़ों की तरफ निकल गए। फिर एक और राजपूत कबीले ने उन्हें अपनी पनाह में ले लिया। वो बड़े हुए, उनकी शादियां हुई, नस्ल आगे चलने लगी। चंद नस्लों के बाद कई खानदान आबाद हो गए। औरंगजेब से बाद के जमाने में कुछ खानदानों ने इस्लाम कबूल कर लिया और चलास वगैरह की तरफ निकल गए। मैंने अपनी सारी खानदानी तारीख पढ़ी हुई है आदिल, और मेरी यही बाखबरी है जो मुझे हमेशा से बेकरार रखती है। मेरे बड़ों के कातिल इन्हीं पाउंदों में से हैं। मैं इनके बारे में सोचता हूं तो मेरी रगों में अंगारे से जलने लगते हैं। आदिल हैरान था। उसने ये वाकया सुना हुआ था, लेकिन ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मर मिटने वाले उसी राजपूत कबीले से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स भी उसे कभी मिलेगा, वो खुद को उनकी औलाद बताएगा। आदिल ने लंबी सांस लेते हुए कहा, हुमायूं भाई, ये बहुत पुरानी बातें हैं और सच ये है कि मैं इस बारे में तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। वो बदस्तूर खोए खोए लहजे में बोला, कुछ लोग कहते हैं कि जो कुछ इंसान के खून में होता है वो एक के बाद दूसरी नस्ल की तरफ चलता रहता है। एक नस्ल अपनी आने वाली नस्ल को अपना गुस्सा, अपना प्यार, अपना इंतकाम और अपने अधूरे काम बहुत कुछ देती है। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि किसी शख्स को कोई इल्हाम किस्म की चीज हुई और उसने अपने दादा या परदादा वगैरह का कोई छोड़ा हुआ काम मुकम्मल किया। क्या तुम ऐसी बातों पर यकीन रखते हो? तुम्हें मालूम है हुमायूं भाई, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। ऐसी बारीकियां मेरी समझ में नहीं आ सकती। तुम ज्यादा पढ़े लिखों से कहीं ज्यादा सोच सकते हो और अच्छा सोच सकते हो। हुमायूं ने उसकी तारीफ की, फिर दोबारा गहरी सोच में गुम होकर बोला, आदिल, मैं तुम्हें अपने दिल की बातें बता रहा हूं और पूरी सच्चाई से बता रहा हूं। मुझे लगता है कि कोई हर वक्त मेरे इर्द गिर्द रहता है, मुझे अपनी मजलूमियत के बारे में बताता है। वो चाहता है कि मैं उसके खून को रायगा न जाने दूं, क्योंकि जब खून रायगा जाता है तो फिर इंसानियत भी रायगा होने लगती है। बर्फानी हवा चलना शुरू हो गई थी, लेकिन वो दोनों सरमद साहब की सोबत में रहकर सर्दी, गर्मी व भूख प्यास के इतने आदी हो चुके थे कि ये चीजें अब उन पर खास असर नहीं करती थीं। खास तौर से हुमायूं तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ सांचे में ढल चुका था। उसने खोए खोए अंदाज में अपनी भारी भरकम जैकेट के अंदर हाथ डाला और वही किताब निकाल ली जिसे वो अक्सर देखता रहता था। उसने आदिल को पेंसिल टॉर्च रोशन करने का इशारा किया।
عادل نے ٹارچ روشن کی۔ ہمایوں نے کتاب کی وارکردانی کرتے ہوئے ایک آرٹیکل نکالا۔ آرٹیکل کا عنوان کچھ اس طرح تھا کہ کیٹو کے دامنوں میں 2000 سرداری وشوناتھ کی ظلم کی کہانی۔ اس آرٹیکل میں کچھ نفیس پینسل اسکیچز بھی تھے، ان میں وہ الاؤ والا اسکیچ بھی تھا۔ کچھ مناظر جنگ و جدل کے تھے۔ ایک منظر میں ایک جوان سال عورت اپنے 2-2.5 سال کے بچے کی طرف بازو پھیلا رہی تھی اور رو رہی تھی۔ چند بڑی عمر کی عورتیں جوان سال عورت کو کھینچ کر بچے سے دور لے جا رہی تھیں۔ ان عورتوں کے چہرے بھی عالم کی تصویر تھے۔ بچہ اور بچے کا والد بھی رو رہے تھے۔ ہمایوں نے کہا، دیکھو اس عورت کو، یہ میری کچھ تو لگتی تھی نا، میری دادی کی دادی یا پھر اس کی دادی یا پڑدادی، لیکن یہ ہے تو میرا ہی خون۔ اس کا چہرہ دیکھو، اس کا غم اور بے بسی دیکھو عادل۔ آخر کیوں ہوتے ہیں ایسے ظلم؟ کیوں جنگ کے نام پر بہادر سرما ہمیشہ سے عورتوں کو پامال کرتے رہے ہیں؟ میں جب بھی اس عورت کو دیکھتا ہوں عادل، مجھے لگتا ہے یہ یہیں کہیں میرے آس پاس موجود ہے، ایک روح کی طرح بھٹک رہی ہے، مجھے کہہ رہی ہے، تو جو بھی ہے، جس مذہب سے بھی ہے، جس خاندان سے بھی ہے، تو میرا بچہ ہے۔ تیری ماں کے ساتھ ظلم ہوا تھا، انہی پاندوں نے کیا تھا۔